العليم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال تعالى في مقام آخر: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. تو یہ 6 حرف ہیں. اکثر طور پہ 90% لوگ ایسے ہیں کہ جو بولنا نہیں. جب میں بتاؤں میرا سن. اکثر لوگ 90% تقریباً ہماری عام کمیونٹی میں سے یہ سین اور سا میں فرق نہیں کر سکتے. تا اور سین کیسے پڑھا جائے گا, اس کی آواز کیا ہوتی ہے. کیا میں نے بتایا تھا, تا کی آواز کیسے ہوتی ہے؟ بغیر سیٹی کے اور نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں سین اتنا ہی سختی کے ساتھ اس کے بالکل تضاد میں الٹ تا بالکل نرمی سے اور بغیر سیٹی کے آواز کے پڑھا جاتا ہے, اور سین اتنا ہی سختی کے ساتھ اور سیٹی والی آواز سے پڑھا جاتا ہے. سا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہاں پہ لگ رہی ہے زبان کا سیدھا اور اوپر دانت سا اوپر والی ساڑھے تو چلے آ رہے ہیں. زبان, آپ کی جو زبان ہے نا, مثال کے طور پہ یہ نیچے والے دانت ہے اور یہ زبان ہے. زبان ایسے ہوگی, ایسے سا زا زو سا زا زو, یہ 3 حرف ہیں. ان تینوں کا ایک ہی مخرج بنتا ہے. زبان کی نوک جب نیچے والے دانتوں کی اندر والی سائڈ میں یا مسوڑے کے ساتھ لگتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے مسوڑے کے ساتھ ٹچ کرتی ہے, کچھ کے نہیں کرتی. زبان کی نوک جب نیچے والی دانتوں کی اندر والی سائڈ میں لگتی ہے تو یہ 3 حرف پڑے جاتے ہیں. کون کون سے؟ اور حرف زا. اس کو جب آپ تھوڑا سا رک کے پڑھیں گے نا, رکنا مطلب زا, پھر یہ ٹھیک پڑھا جائے گا. اگر زا فوراً پڑھ دیں گے تو اس کے اندر سختی نہیں ہوگی اور یہ زال کی آواز کے مشابہ بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور حالانکہ ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے. زال بالکل نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور بغیر سیٹی کی آواز کے, بغیر سختی کے پڑھا جاتا ہے. اور زا اس کے مقابلے میں سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو یہ 3 حرف, ان تینوں کا کیا مخرج بنتا ہے؟ زبان کی نوک نیچے والے سامنے کے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتے. کتنے؟ 3. کون کون سے؟ زا زا اور صا. ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ ان تینوں کا ایک ہی مخرج بنتا ہے. ٹھیک ہے, فرق یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پیچھے پا کیا تھا نا یا وا کیا تھا, یہاں پہ صا ہوگا. جس طرح زا ہے باریک ہو رہا ہے, سا باریک ہو رہا ہے. اب اس کو سا نہیں کرنا, یہ صا ہوگا, تھوڑا سا پر کر کے پڑھا جائے گا, موٹا کر کے پڑھا جائے گا.
موٹے حرف کتنے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. کون کون سے؟ اور صا. ٹھیک ہے. زبان کی نوک یہ دیکھیں، زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے اندر والے حصے میں لگے گی تو یہ 3 حرف پڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. آگے ہے لا نا را. زبان اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کو زبان، ہم نے پیچھے 3 حرف پڑے تھے، تا دا تا. اس کا کیا مخرج بنتا تھا؟ یہ 6 حرف بنتے ہیں، لا نا را تا دا تا. ان 6 کا تقریباً کوئی تھوڑا سا فرق ہوگا، لا نا را میں آ جاتا ہے، باقی 6 حروف کا ایک ہی مخرج تقریباً بنتا ہے. تا دا تا. زبان کی نوک اوپر والے جو دانت ہوتے ہیں اس کے مسوڑے کے ساتھ لگتی ہے. لا نا را اس میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ 6 حرف بن جاتے ہیں کہ جن کا تقریباً ایک ہی مخرج بنتا ہے اور کوئی تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. لا نا را میں را، جس طرح قا تھا، جس طرح را تھا، جس طرح صا تھا، اسی طرح چوتھا حرف را آ جاتا ہے جس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے حروف آ گئے آج ہمارے؟ 6 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 6. اور ان 6 حروف کے 2 مخرج بنتے ہیں. 6 حروف کے کتنے مخرج بنتے ہیں؟ 2. یہ جو طریقہ ہے نا، یہ گروپنگ کی گئی ہے حروف کی نا، کہ مطلب 2 2 3 3 حرف یا 4 4 حرف کہ جو قریب المخرج ہیں یا جن کا ایک ہی مخرج بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 29 آوازیں ہیں، 29 حروف ہیں یا نام ہیں اور 28 آوازیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے. ان 28 آوازوں میں سے کوئی 12 13 مخرج بنتے ہیں کہ جو سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. باقی تقریباً ہر بندے کے ٹھیک ہی ہوتی ہیں، اور یا پھر وہ آسان ہوتی ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے اتنی محنت درکار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ 6 حرف آج ہم نے پڑھے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ کافی ہیں. یہ سب کافی ہے نا. پہلا زا، سختی سے، سختی کے ساتھ. اور اس کو یہ جو 3، یہ میں اپنی سوچ کے مطابق بات کر رہا ہوں. اگر ہم اس کو تھوڑا سا رک کے پڑھتے ہیں نا پھر یہ ٹھیک پڑھے جاتے ہیں، اور سختی سے اور سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں. جس طرح حرف ذال ہے نا، ذال، اس کو ہم بغیر سیٹی کی آواز کے اور نرمی کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. زبان دانتوں کے درمیان میں رکھی ایسے را اور اس کو پڑھ دیا. اس کے مقابلے میں جو زا ہے نا، اس کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور سیٹی کی آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور یہ تب ٹھیک پڑھا جائے گا جب آپ اس کو تھوڑا سا نا رک کے پڑھیں گے، مطلب کر کے پڑھیں گے. زا یا پھر سا یا پھر صا. اگر اس کو تھوڑا سا رک کے یا زور دے کے پڑھیں گے نا پھر یہ ٹھیک پڑھا جائے گا. ورنہ پھر یہ ذال یا حرف تھا جو ہے اس کی آواز مشابہ ہو جاتا ہے. لا نا را. ٹھیک ہے. را موٹا پڑھا جاتا ہے، بعض باتوں میں یہ باریک بھی پڑھا جاتا ہے، وہ آگے جا کے اس میں بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کا مخرج کیا ہے؟ اس کا مخرج وہ تا دا تا کے قریب المخرج ہی ہے، یا وہی مخرج بنتا ہے اس کا. تو یہ 6 حرف ہو گئے، تا دا تا لا نا را. یہ 6 حرف ہو گئے. ان 6 حرفوں کے 2 مخرج بنتے ہیں. یہ 6 حرف ہم نے پڑھے ہیں. اس میں سے اگر کوئی سمجھ نہ آئی ہو، آپ کو پتہ نہ چلا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سمجھ آگے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی سوال؟ لام لا لا نا لا نا را. یہ تقریباً ہر بندے کے ٹھیک. آپ پڑھیں را میں آ